أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ہدایت کے ساتھ آپ کا میزبان محمد بلال یوسف رضوی حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے محبت کا اظہار بھی کرتے جائیں، کمنٹ بھی کرتے جائیں. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. یہ سفر المظفر کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے. تو سفر المظفر میں حضور سیدی فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے عرس پاک کی تقریب میں آج کا ہمارا موضوع ہے. تو ناظرین کرام، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آپ کے ساتھ آج موضوع ہے. تو ناظرین کرام، حضور سیدی فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک جاری اور ساری ہے. دیوانے جو ہے وہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور حضور سیدی فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر کیسے جانا چاہیے؟ ڈول ڈمکوں کے ساتھ جانا چاہیے؟ نہیں، کہیں بھی نہیں. داتا صاحب نے کشف المجوب شریف میں کہیں نہیں لکھا. کیا چادریں لے کے جانا چاہیے؟ آپ نے کشف المجوب شریف میں نہیں لکھا. کیا یہ مجھے بتائیں، کیا جو ہے جو اپنا اسے کیا کہتے ہیں لکڑی کے اوپر آگ لگائیں اور اس کے اپنے منہ میں پٹرول ڈال کے اور پھر پٹرول سے آگ کے اوپر یعنی کہ پھونکے ماریں اور آگ کو بھڑکا جائے اور آگ زیادہ نکالی جائے، زیادہ بھڑکائی جائے؟ کیا یہ داتا صاحب نے فرمایا ہے کہ میرے مزار پہ ایسے آنا ہے؟ نہیں. حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جانا ہے تو بڑے ہی پیار کے ساتھ جانا ہے. گھر سے غسل کریں، اگر غسل ہے تو وضو کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں اور حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جائیں. ادھر جا کے نفل پڑھیں، ادھر جا کے عبادت کریں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ رحمان پڑھیں. یہ سیدی فیض عالم کا فیض ہے. تو میں نے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کو سنا ہے، آپ نے ایک بات بہت پیاری کی. وہ کہتے تھے کہ میں ایک بادشاہ کی قبر پہ گیا اور میں نے کیا دیکھا، ادھر کتے اور بچھو پھر رہے تھے. تو پھر میں جب ادھر سے ہو کے میں آیا داتا صاحب کے مزار پر، ادھر میں نے دیکھا حضور سیدی فیض عالم آپ کے سرانے کی طرف سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے. پھر میں مسجد میں گیا، وہاں فرض نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، نفل پڑھے جا رہے ہیں اور ادھر سنتے پڑھی جا رہی ہیں. جب میں نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو پھر میں نے سوچا اور پھر میں نے کہا، جس نے دنیا کے اوپر بچھو کھوتے گدے رکھے تھے، مرنے کے بعد اس کی قبر پہ بھی کھوتے گدے ہیں. اور جس نے دنیا کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کا کام کیا، مرنے کے بعد ان کے مزارات پہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، ان کے مزارات پہ نفل پڑھے جا رہے ہیں، ان کے مزارات پہ اللہ کا کام ہو رہا ہے، اللہ کے دین کا کام ہو رہا ہے، رسول اللہ پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے. تو ناظرین کرام، حضور سیدی فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ولی کی جو ساری زندگی ہے نا، وہ
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سانس کے برابر بھی نہیں. کسی ولی کے جتنی بھی زندگی ہے، حضور داتا گنج بخش ہو گئے، حضور 11ویں والے پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہو گئے، حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہو گئے، حضور میرا حسین زنجانی ہو گئے، حضور جتنے بھی میاں میر ہو گئے، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، ان سب ولیوں کی ساری زندگی کسی یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے ہیں، ان انبیاء کی جو ایک سانس ہے ان کے برابر بھی ان کی زندگی نہیں ہے. تو ناظرین کرام، یہ سیدی فیاض عالم کا درس تھا کہ میرے مزارات پہ آنا ہے، تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ کیسے آنا ہے کیسے نہیں آنا، لیکن ہماری اپنی جو عقیدت ہے وہ یہی ہے. اگر آپ نے کچھ بھی کرنا ہے تو ادھر گھر سے وضو کر کے جائیں، اچھے کپڑے پہن کے جائیں، ادھر سیدی فیاض عالم حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی جو تعلیمات ہے، جو آپ نے کشف المجوب شریف میں لکھا ہے، اس تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آپ کے مزارات پہ جانا چاہیے. تو ناظرین کرام، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما، اور گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، سخی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم، سخی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم، داتا جی کرو کرم کرواؤ کرم دونوں جہاں میں رکھنا شرم. اور بحر غم میں ہوتی ہے زیر و زبر کشتی میری، بحر غم میں ہوتی ہے زیر و زبر کشتی میری، لو خبر لو خبر لو خبر بحر محمد مصطفیٰ یا گنج بخش، لو خبر بحر محمد دے مصطفیٰ یا گنج بخش. اور مہرباں ہو کر ہماری مشکلیں آسان کرو، مہرباں ہو کر ہماری مشکلیں آسان کرو، صدقہ مولا علی المرتضیٰ یا گنج بخش، صدقہ مولا علی المرتضیٰ یا گنج بخش. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما. اور گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، سخی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم، داتا جی کرو کرم کرواؤ کرم دونوں جہاں میں رکھنا شرم، داتا جی کرو کرم کرواؤ کرم دونوں جہاں میں رکھنا شرم. تو ناظرین کرام، میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں. ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ محترم المقام عزت مآب میرے پیر بھائی جناب مبلغ دین اسلام جناب محمد شہزاد یوسف صاحب تشریف فرمائے، خوش آمدید کہتے ہیں. اور ان کے ساتھ ماشاءاللہ آج جنہوں نے تلاوت بھی ماشاءاللہ ثنا خوان مصطفیٰ ہے جناب محترم محمد عامر نقشبندی برادران آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. انشاءاللہ آپ سے منقبت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سنتے ہیں. تو میں آپ سے ہی ابتدا کرتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے عامر بھائی؟ ٹھیک ہے اور سب ٹھیک ہے نا؟ کیسا لگا نور ہدایت؟ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا یہاں کے. ماشاءاللہ آپ کی محبت ہے. اچھا کیا سنا رہے ہیں آج؟ منقبت داتا جی ارشاد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے داتا پیا میں ہوں تیرا گدا، میرے داتا پیا میں ہوں تیرا گدا. مجھ کو جو کچھ ملا مجھ کو جو کچھ ملا یہ ہے تیری عطا. میرے داتا پیا میں ہوں تیرا گدا. عشق تیرا وہ
تیرا چہرہ، یوں تو چہرہ تیرا عکس ہے ذات کا، میرے داتا پیا میں ہوں تیرا گدا، میرے داتا پیا میں ہوں تیرا گدا۔ تو ولی بھی نہیں، مصطفیٰ بھی نہیں، تو خدا بھی نہیں، تو جدا بھی نہیں، وہ نبی کا خدا تو خدا عشق ہے، میرے داتا پیا میں ہوں تیرا گدا، میرے داتا پیا میں ہوں تیرا گدا۔ اور کر رہا ہوں میں داتا ایک التجا، اپنے نانا کرو مجھے بھی دکھا، صدقہ حسنین کا سن لو میری صدا، میرے داتا پیا میں ہوں تیرا گدا، میرے داتا پیا میں ہوں تیرا گدا۔ جو تیرے در پہ آئے غنی ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، ابن مشکل کشا یہ ہے تیری عطا، میرے داتا پیا میں ہوں تیرا گدا، میرے داتا پیا میں ہوں تیرا گدا۔ اور جس کو تو نے نوازا سکردے بنے، بادشاہ بن گئے کچھ کلندے بنے، یہ ہے تیرا کرم، یہ ہے تیرا کرم، یہ ہے تیری عطا، میرے داتا پیا میں ہوں تیرا گدا۔ مجھ کو جو کچھ ملا، مجھ کو جو کچھ ملا، یہ ہے تیری عطا، میرے داتا پیا میں ہوں تیرا گدا، میرے داتا پیا میں ہوں تیرا گدا۔ ماشاءاللہ 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 جی۔ یہ تھے جناب محمد عامر نقشبندی برادران کو آپ نے سماعت فرمایا۔ حضور سیدی فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں منقبت سنا رہے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کا جو ہے چلا گاہ وہ داتا صاحب کے بالکل ہی پیچھے ہے۔ تو ناظرین کرام، ادھر میں بھی گیا ہوں تو آپ گھٹنے کو بل کے چل کے داتا صاحب کی بارگاہ میں آتے تھے اور دروازے سے ہی ہو کے واپس چلے جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ آگے کیوں نہیں آتے؟ وہ کہتے ہیں کہ ملائکہ کی جمع غفیر ہے، اتنے ملائکہ ادھر آئے ہیں کہ ادھر پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ حضور سیدی فیض عالم آپ کے در کا یہ مقام ہے۔ تو ناظرین کرام،
बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, इंशाअल्लाह मैं आपके साथ यही मौजू पे रहूँगा। और हजूर सैयदी फ़ैज़ आलम दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आपके मज़ार पे हजूर बाबा फरीद भी आए, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी भी आए, हज़रत नौशो गंज बख्श भी आए, जितने भी औलिया अल्लाह हैं आप आए हैं, आपने उधर आकर हाज़िरी भी लगवाई है, आके उनसे फैज़ भी लिया है, फैज़ लेके भी गए हैं। हजूर सैयदी फ़ैज़ आलम आपका ऐसे ही नाम नहीं रखा गया और आपको दुनिया ऐसे नहीं फैज़ आलम कहती। जब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आपका जब काम हुआ तो आपने जब उधर से फैज़ लिया 40 दिन चिला किया, तो जब उधर से चले तो आपने कहा गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। नाज़रीन किराम, मैं अपने मेहमानों का तो तारुफ तो मैंने करवा दिया था, अब मैं चलता हूँ जनाब शहजाद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हजरत क्या हाल है? शुक्र ठीक है। अच्छा, इरशाद फरमाए दाता के मायने क्या है? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे बुज़ुर्ग हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मुनीर अहमद यूसी साहब ने एक किताब लिखी है दाता के मायने। अच्छा, सुभान। उसमें उन्होंने लिखा है कि दाता के मायने जो हैं वो देने वाला। दाता फ़ारसी का लफ्ज़ है और बाज़ लोग इस चीज़ पे झगड़ा करते हैं कि दाता सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, दाता सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, और वो समझते हैं कि शायद ये अरबी का लफ्ज़ है। नहीं, अरबी का नहीं है, अरबी का नहीं है। बाबा जी सरकार ने किताब में बता दिया कि ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, ठीक है जी, और इसके मानी है देने वाला। आप देखें अल्लाह पाक के 99 नाम है, एक कम 100 99 नाम है, और 99 नाम में आप मुझे कहीं दिखा दो कि वहाँ पे दाता लिखा है। जी जी, दाता नहीं लिखा हुआ, दाता नहीं ठीक लिखा है हुआ। जी 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 इरशाद। तो मैं बता रहा था कि बाज़ लोग जो हैं इस पे बहस करते हैं कि दाता सिर्फ अल्लाह से मंसूब है, कि सिर्फ अल्लाह के लिए दाता बोला जाता है और किसी के लिए दाता नहीं बोला जाता। तो प्यारे दीनी भाइयों कि ये जो दाता लफ्ज़ है ये आम उर्फ में भी बोल सकते हैं हम, ये अल्लाह से मखसूस नहीं है, फ़ारसी का लफ्ज़ है, ठीक है जी। बाबा जी सरकार ने बड़े वाज़ेह तौर से बता दिया कि ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। और क्या नाम है, देखो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि जो आपके वालिदैन हैं जिन्होंने आपको पाला, जिन्होंने आपको पैदा किया, जी ठीक है, फिर वो अगर एक बात करता हूँ, मुफ्ती अजमल साहब से मैंने आज सुना है, वो कह रहे थे कि अगर माँ बाप से लिया जाए, पैसे लिए जाए, जी देने वाला तो अल्लाह है ना, अगर माँ बाप ने दे दिए तो शिरक नहीं हो गया? जी मिसाल, हाँ जी हाँ जी, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि जो आपके वालिदैन है ना वो भी आपके खुदा हैं, खुदा है, जिन्होंने आपको पाला है, रब पालने वाला, ठीक है जी, पालने वाले, छोटे रब। यही बात है। वो एक बंदा था ना, दाता साहब गया जी, तो कहता दाता साहब 10 रुपये दे दो, चाय देना बड़े ज़रूरी ने, 10 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो। तो एक बंदा तो कहने लगा और दाता ने तेन नहीं देने, तू मेरे को ले लै। उन्हें 20 रुपये काट के दे दिते, तो वो बड़ा खुश होया, हंसया तो कहता वाह दाता तेरी भी क्या शान है, वाह दाता तेरी भी क्या शान है, तू दुआए भी नहीं तो मुनकर को दुआ देते हैं, दुआए भी नहीं तो किन्हों को दुआ छड़े नहीं, ठीक है। ये उनका फैज है। दाता साहब ने मज़ार तो बाहर आके तो नहीं ना देने, ठीक है, एक वसीला बंदा है जी जी, वो किन्ना किसी को भी दुआ देना, ये उन्होंने करम, ये है दाता का मायने जी। माशाल्लाह इरशाद फरमाए अल्लाह जो है, औलिया अल्लाह जो है, अल्लाह औलिया जो अल्लाह है, जो वली अल्लाह है, वो मददगार कैसे हैं? औलिया अल्लाह मददगार हमारे पीरो मुर्शिद सैयदी मुर्शिदी हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मुनीर अहमद यूसुफ़ी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ताला उन पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। आप ना कोई भी बात करते थे कुरान और हदीस से बात करते थे,
बेशक सुभान कुरान शरीफ और हदीस से बात करते थे। सूरह तहरीम 28वां पारा आयत नंबर 4, तर्जमा मफहूम है कि अल्लाह तबारक व तआला, सूरह तहरीम 28वां पारा आयत नंबर 4, तर्जमा मफहूम है सुभान कि अल्लाह ताला फरमाता है मैं तुम्हारा मददगार हूँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मददगार हैं, औलिया अल्लाह तुम्हारे मददगार हैं, फरिश्ते मददगार हैं और जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम मददगार हैं। बेशक सुभान अल्लाह हज़रत साहब आप देखें कि जब अहले सुन्नत जमात जो बरेलवी हैं जब लगाते हैं नारा हैदरी, क्या कहते हैं? या अली, ठीक है जी, या अली मदद, क्या कहते हैं? या अली मदद। बाज़ बंदे जो हैं वो इस पे ना थोड़ा सा एतराज़ करते हैं कि या अल्लाह मदद कहो। एक बंदा था मेरे साथ सफ़र में जा रहा था, तो एक चीज़ हमें उठानी पड़ गई। अच्छा, हाँ जी, देखिए ये तो हमारा जो पहचान है ना या अली मदद की, तो मैंने ना आदत जो पड़ी हो ना, आदत पड़ी हो तो बंदा उसी हिसाब से चलता है। मैंने जनाब वो उसके साथ हाथ लगाया, हमने चीज़ उठाई, मैंने कह दिया या अली मदद। अच्छा, दूसरी मरतबा फिर मैंने कह दिया या अली मदद, हालांकि मेरे ज़हन में कुछ नहीं है। अच्छा, वो बंदा मुझे कहने लगा कि हज़रत साहब अल्लाह का भी नाम ले ले। अच्छा, हाँ जी, अल्लाह का भी नाम ले ले। मैंने उससे कहा प्यारे भाई मुझे ये बताओ पहले अली किसके हैं? अल्लाह के। अली किसके हैं? सुभान खामोश हो गया। मैं कहा बताओ ना। ये अल्लाह के। फिर मैंने उसको बताया कि मैं कहा इधर से सीधा मस्जिद जाते हैं, मस्जिद जाके तर्जमे वाला कुरान शरीफ पकड़ते हैं, सूरत तहरीम 28वां पारा आयत नंबर 4, तर्जमा तशरीह जिसका है कि अल्लाह ताला मददगार है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मददगार हैं, फरिश्ते मददगार हैं, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम मददगार हैं और औलिया अल्लाह मददगार हैं। तो जब ये खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद से फरमाया और कुरान मजीद की ज़ेर ज़बर का मुनकर इंसान इस्लाम से, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो प्यारे भाई ये कुरान से साबित है कि अल्लाह ताला के बंदों से मदद लेनी चाहिए। जी 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 जी, कुरान मजीद से साबित है कि हम औलिया अल्लाह से मदद ले सकते हैं। तो हमारे बाबा जी का ये तरीक़ाकार भी यही रहा है कि हाँ वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से और कुरान मजीद से जो सबूत देते थे। बेशक जी, बड़े से बड़े बंदे भी आके वो यूसुफ रिजवी टोके वाली आपने एक किसी ना महफिल पे ना कह दिया कि खून माफ, अगर ये हदीस ना मिले तो मेरी जान भी निकल कत्ल कर देना, माफी नामे में साइन कर वो कहते होते थे। हाँ, तो वो ऐसी बात कर दी, वो टोका भी लेके जाते थे। जब ऐसी बात की तो ना एक ना हदीस ना मिली उनको जी, वो उधर से दौड़े ना बाबा ही सरकार के पास आ गए, बाबा यूसुफ साहब के जो हमारे मुर्शिद हैं मुनीर अहमद यूसुफ साहब के पास आए और कहते हैं सरकार मेरे पीछे बंदे पै गए जे तो मैनू यह हदीस लभ दिओ। तो आपने फिर हदीस का हवाला दिता, सारा कुछ दिता, फिर उन्होंने जान छुट्टी जाके उन्होंने विखाई जाके। बाबा जी सरकार ना आपकी शख्सियत जो थी ना, असल में ना जो लोग समझ गए ना अज़र साहब, जो लोग समझ गए वो उन्होंने मुकाम पा लिया, और जो नहीं समझ सके वो बेचारे पीछे रह गए। बाबा जी सरकार जो है ना बहुत बड़ी शख्सियत, यकीन माने आपके किताबें उठा के देख लें, आप महानामा सीधा देख लें, महानामा सीधा रास्ता जो है 20 हवाले हैं। मैं आपको बताऊं कि शायद मैंने पहले भी ये आपको बात बताई हो कि ये ना जो कहते हैं कि क़यामत वाले दिन किसी से पूछे ना कि क़यामत वाले दिन किससे माँ के नाम से उठाया जाएगा, क़यामत वाले दिन आवाज़ पड़ेगी माँ के नाम से पड़ेगी। तो बाबा जी सरकार ने 16 हवाले दिए हैं। सबसे पहला हवाला, हाँ जी, बुखारी शरीफ का हवाला दिया
اور 16 حوالے دیے ہیں بابا سرکار نے بار شریعت کے تبیان القرآن کے کہ قیامت والے دن ماں کے نام سے نہیں اٹھایا جائے گا، باپ کے نام سے اٹھایا۔ بخاری شریف جلد 2 صفحہ 912۔ اور بابا سرکار یقین مانے اتنے حوالے، ماشاءاللہ اتنے حوالے، اور میں کہتا ہوں، میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان نہیں پوری دنیا میں ایسے عالم دین دنیا میں نہیں آئے جتنے ہمارے بابا جی نے حوالے دی، اور میں نے آج تک کوئی عالم دین ایسا نہیں دیکھا۔ حقیقت بات ہے، اچھی بات فرما رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے 978واں عرص پاک ہے حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا، اور دیکھ لیں 1000 سال آپ کو ہو چکے ہیں، تو آج بھی لوگ داتا گنج بخش علی بن عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ایسے کسی نو دادے دا نام پوچھ لو، پردادے دا نام پوچھ لو، کسی نو نہیں آتا۔ انہوں کا نام آج زندہ کیوں ہے؟ کیا انہوں نے کیا ہے اپنی زندگی میں؟ انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کا کام، اللہ کے رسول، اللہ کے دین کا کام کیا ہے۔ آج بھی ان کا نام جو ہے آج بھی دنیا جانتی ہے، ان کے نام سے، فیض عالم کے نام سے ان کو دنیا جانتی ہے۔ تو یہ فیض ہے اللہ والے آندہ پئی دنیا کلمہ پڑھ دیے، اے فیض اللہ والے آندہ پئی دنیا کلمہ پڑھ دیے، اے بیڑی سائیاں والیے جڑی غم دے وچ نہ اڑ دیے، اے فیض اللہ والے آندہ پئی دنیا کلمہ پڑھ دیے۔ تو ناظرین کرام، یہ حضور سیدی فیض عالم لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو لاہور ہے، لاہور زندہ دل لوگوں کا لاہور ہے، زندہ دل لوگوں کا۔ تو زندہ دل لوگ کون ہیں؟ جو سیدی فیض عالم کے در پہ جاتے ہیں۔ الحمدللہ میں اور ماشاءاللہ میرے پیر بھائی جناب محترم مقام عزت مآب مبلغ دین اسلام جناب ڈاکٹر محمد عثمان یوسفی صاحب، اور جناب عاطم محمود یوسفی صاحب، اور جناب اعجاز یوسفی صاحب، اور ماشاءاللہ ہم تینوں بھائی، چاروں بھائی اور ایک علی بھائی ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ حضور سیدی فیض عالم کے در پہ جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت عید اور سکون ملتا ہے، اور جمعرات جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہمیں پیار محبت جو ہماری جو ہے ان کے ساتھ اللہ پاک سلامت رکھے۔ تو ناظرین کرام، میں اپنے پیر بھائی جناب محترم محمد محمود یوسفی صاحب، عاطم محمود یوسفی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، کئی دنوں بعد زیارت فرماتے ہیں آپ ماشاءاللہ، اور زیارت بھی کرواتے ہیں، اور کہاں ہوتے ہیں ماشاءاللہ؟ آپ سے ٹائم لینا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، مصروفیات کی وجہ سے دے دیا کریں ٹائم ماشاءاللہ، دنیا آپ کو سنتی ہے، وہ کہتے جی ان کو لائیں۔ تو ماشاءاللہ آج آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا ایک مزہ ہی اور ہوگا، آپ کے ساتھ بھی ماشاءاللہ گفتگو کرنے کا مزہ ہی اور ہوتا ہے ماشاءاللہ، دنیا کو ایک نئی چیز ملے تو کمال ہو جاتا ہے۔ اچھا ارشاد فرمائے عاطف صاحب، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جو مقام ملا ہے، یہ کس طرح ملا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو ہے نا دنیا دار لوگ ہم جیسے جنہوں نے اپنی زندگی گزاری اور کوئی بھی عمل کیا، تو عمل کیا اور اس کو کرنے کے بعد ہماری نیت جو ہوتی ہے نا، وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ بے شک، اگر میں نے بھائی کے لیے کیا، اپنے چچا کے لیے، تائے کے لیے، یا کسی دوست کے لیے کیا، تو عمل تو ہم اچھا کر رہے ہوتے ہیں، بے شک، لیکن اصل جو بات ہے نا اندر سے نیت، عملوں کا دار و مدار نیت پہ، نیت ہماری جو ہے نا اندر کچھ چھوڑ ہوتی ہے، عمل ہم اچھا ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بات ہے کہ یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اپنے عمل کے ساتھ اندر جو نیت بھی ہوتی ہے نا، ان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ میرے عمل سے میرا اللہ تبارک و تعالیٰ جو راضی ہو جائے۔ دیکھیں نا، ہم عام بندے کے سامنے شریعت کی اور سنت کی بات کریں نا، تو وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار چھوڑو بڑا ہوں، شریعت اور سنت کی کیڑی گل ہے، اور سب کچھ یاد ہے۔ مطلب کہ عام مثال میں دیتا ہوں، ایک گھر میں بیٹھے ہیں ہم، وہیں پہ میں بھی بیٹھا ہوں، میرے مطلب کہ گھر میں والیاں بھی مطلب کہ جو ہوتے ہیں، بہن ہے یا والدہ ہے، پھر ادھر تائے کے بھی جو بیٹے ہیں، چچا کے بھی، مکس فیملی بیٹھی ہوتی، تو اگر کوئی
بندہ آگے دیندار نیک اللہ کا ہو رکھنے والا آگے کہہ دے نا مطلب مکس فیملی، تو وہ کہہ دے کہ بھئی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی یہ جو معاملہ ہے نا، تو ہم ایسے ماحول میں نہیں بیٹھنا چاہتے. ہمیں تو یہ ہے کہ عورت علیحدہ اور مرد علیحدہ اور اسی طرح کھانا بھی علیحدہ. تو وہ کہا لو جی یہ ہمیں کیا بتانے، اب آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ آگے سے یہ مثال دیں گے. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی سوچ ہر وقت ان کا ہر قدم سنت پہ اور شریعت پہ چلتا ہے. وہ یہ چیزیں وہ ان باتوں کو سن کے نا وہ تعجب محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ جو بندہ یہ بات کر رہا ہے کیا واقعی میں ہی ہے، تو یہ مسلمان ہی، لیکن اس کے بعد سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان تو ہے لیکن دین علم سے یہ غافل ہے. ہمارے بابا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ علم کے سمندر تھے، آپ فرمایا کرتے تھے بیٹا ایک ہوتا ہے کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بندہ آ گیا کیا مسلمان. کیا آ گیا مسلمان. آپ فرماتے تھے پتر ایک ہوتا ہے مسلمان، یہ کلمہ پڑھ کے ہو گیا. آپ فرماتے تھے ایک ہوتا ہے بندہ مومن. مسلمان کلمہ پڑھ کے اللہ کو مانتا ہے، مومن اللہ کی مانتا ہے. بے شک. ہاں جی یہ دونوں میں فرق ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الخیر اتباع القرآن و سنتی، قرآن مجید اور میری سنت مبارکہ پر چلنا ہی خیر ہے. ٹھیک ہے. تو بات ہے کہ داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی شریعت پہ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی تابعداری اور قرآن مجید اس کے مطابق گزاری ہے. ہم جیسے نہیں گزاری، ادھر کچھ سنا ادھر جا کے ایک ماحول دیکھا تو اس ماحول میں گھل مل گئے، وہ کہتا کوئی نہیں سب کچھ جائز ہے. اور آپ نے ایسی زندگی گزاری ایسی باکمال کہ آپ جب یہاں پہ آئے نا تو آپ علم میں بھی اتنے کامل تھے سنت اور شریعت میں کہ جب یہاں پہ آئے تھے نا تو یہاں پہ بت پرست اور سمجھو ظالموں کا ڈیرا تھا. وہاں پہ آ کے ڈیرا لگانا ان کے درمیان رہ کے تبلیغ کرنا یہ عام بات نہیں تھی. آپ کے پاس حکمت اور دنائی کے دلائل اور تمام ثبوت ہیں جو آپ نے ان کے بیچ میں تبلیغ بھی کی اور ایسے ایسے بت پرست اور کافروں کو جو جھکرے ہوئے تھے ان کو کلمہ پر آگے مسلمان بھی کیا. اور اتنی تکلیف ظاہر ہے جو سنت میں اور شریعت میں چلے گا تو اس کو تکلیف تو آئے گی نا، کیونکہ یہ ہے ہی بہت سخت منصب ہے، اس پہ چلنا کوئی یہاں بات نہیں. اور آپ کو بھی تکلیف آئی ہوگی جب یہاں پہ. تو داتا صاحب حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کو آپ کو یہ کہنا پڑ گیا. آپ نے کہا کہ مجھے کوئی پوچھے نا کہ شریعت پہ چلنا آسان ہے کہ کولے جو بھڑکتے کولے انگاروں کے اوپر چلنا آسان ہے. تو آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے. آپ نے کہا کہ مجھ سے یہ سوال کرے نا کہ شریعت پہ چلنا آسان ہے کہ انگاروں پہ چلنا آسان ہے، تو میں کہوں گا انگاروں پہ بندہ چل جائے گا، شریعت پہ چلنا بڑا مشکل ہے. وہ شیعہ بھی چلتے ہیں، وہ بھی چل جاتے ہیں، وہ تو کوئی بھی چل جائے گا اور کسی انداز میں بھی چل جائے گا اور کس رنگ میں بھی چل جائے گا. لیکن شریعت پہ ہر بندے کا چلنا کام نہیں ہے. کیوں؟ وہاں پہ اپنوں کی بھی تان و تشریح آئے گی، دائیں بائیں سے بھی آئے گی، اور جو ویسے ہی سنت اور شریعت کے علاوہ وہ تو ویسے ہی آگے کھڑے ہیں، وہ تو کھڑے ہیں کہ یار یہ بندہ ڈولے نہیں اور اس کو ہم جھکرے نہیں اور اپنی طرف لائیں نہیں. تو آپ نے یہ بات کہہ کے یہ بتا دیا کہ شریعت کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بس جو بات اس کا نام لیا تو چل پڑے. اس پہ چلنے کے لیے وہ تو انگارے نا وہ تو بڑے ایزیلی ہے، اس پہ چلنا سب سے مشکل کام ہے. تو بات یہی ہے کہ یہ مقام داتا صاحب علیہ الرحمٰن نے ایسے نہیں پایا. انہوں نے تبلیغ کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ایسے مضبوطی سے پکڑا اور شریعت کو آپ نے آگے رکھا اور یہ چلتے گئے اور آج 978واں عرس ہے. بے شک. اس وقت سے لے کے آج تک دیکھیں کن کا نام زندہ ہے، لیکن داتا صاحب علیہ الرحمٰن کا نام اسی طرح زندہ ہے. اور ابھی بھی دیکھ لے جا کے کہ اپنے بزرگوں سے پوچھتے تھے کہ بھئی یہ معاملہ تھے، اس طرح ہوتا تھا، اتنا ہجوم ہوتا تھا، اب مزید سے مزید بڑھتا ہی جا رہا ہے. اور پہلے جگہ تھی وہ بتاتے تھے مطلب کہ کوئی اتنی وسیع نہیں تھی،
لیکن اب آہستہ آہستہ جگہ بھی دیکھیں کہ داتا صاحب علیہ رحمہ کا یہ فیض ہے، خاص گرم ہے کہ جگہ بھی وسیع سے وسیع ہوتی جا رہی ہے، اللہ والوں کی یہ فیض اور یہ ان کی کرامت ہے۔ سبحان اللہ، یہ فیض ہے اللہ والے دا پئی دنیا کلمہ پڑھ دی ہے، یہ بیڑی سائیاں والی ہے جڑی غم دے وچ ناڑ دی ہے۔ کیا خوب لکھا انہوں نے جی۔ شہزاد یوسف صاحب ارشاد فرمائے، کیا رائے راجو جوگی جو تھا جو سیدی فیض عالم کے در پہ آیا تو یہ کیا تھا؟ یہ جادوگر بھی تھا، جو بھی تھا، اس کا واقعہ کیا ہے؟ ارشاد فرمائے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ غزنی شہر سے جب ادھر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت دودھ کا جو ہے وہ برتن سر پہ اٹھا کر لے کر جا رہی ہے، بزرگ عورت تھی۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب لاہور میں تشریف لائے تو جدھر آپ کا مزار ہے تو ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ راوی بھی ادھر سے گزرتی تھی، دریا راوی جو ہے نا داتا صاحب کے مزار کے قریب سے گزرتی تھی۔ آپ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، ظاہر ہے ایک بندہ جب آتا ہے اپنے علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں تو تھوڑا سا اس کو ادھر جگہ تلاش کرنی ہوتی ہے اپنے لیے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت جا رہی ہے، بزرگ عورت تھی، تو اس نے دودھ کا برتن اٹھایا ہوا ہے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ بی بی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کہنے لگی کہ بزرگوں یہ دودھ ہے، ادھر ایک جادوگر ہے، اس کا نام ہے رائے راجو، اگر ہم اس کو دودھ نہیں نہ دیں گے تو ہماری بھینسیں خون دینا شروع کر دیتی ہیں۔ ہاں جی، وہ جادو کر دیتا ہے، اتنا خطرناک جادوگر تھا۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ مسکرائے، کہنے لگے کہ اے بی بی یہ مجھے دودھ دے دو، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا جو ہے نا بھینسیں جو ہیں دودھ خون نہیں دیں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دودھ بھی بڑھ جائے گا۔ تو عورت کہنے لگی، ڈری ہوئی تھی، وہ کہنے لگی نہیں بابا جی یہ جو ہے نا وہ جادو کر دے گا ہم پہ۔ آپ نے کہا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ عورت کو یقین دلایا، وہ جو ہے وہ برتن آپ کو دے گئی۔ جب دے کے چلی گئی تو واپس گئی نا تو اس نے دیکھا کہ بھینسوں میں اس کی جو بھینسیں تھی انہوں میں واقعی دودھ جو ہے نا بھر گیا۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی اچھا میں نے ابھی لے کر گئی ہوں دودھ، پھر دودھ آ گیا۔ اس نے اس کا دودھ دھویا، جب دھویا تو برتن بھر گئے۔ پھر اس نے اپنے علاقے والوں کو بتایا، جو علاقے والے تھے وہ سارے پھر داتا گنج بخش علی حجویری کے پاس دودھ لے کر آ گئے۔ رائے راجو جو تھا اس کو جو ہے نا انتظار تھا کہ میرے پاس دودھ آئے، جب اس کو دودھ نہیں پہنچا تو اس نے پتہ کروایا کہ ایک بزرگ ہیں وہ راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ تو دودھ اس کو دے رہے ہیں۔ وہ اس کو بڑا غصہ چڑھا، جب وہ اٹھ کے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس آیا تو کہنے لگا آپ نے لوگوں کو منع کیا کہ ادھر دودھ نہ دینا، تو آپ کہنے لگے کہ تم ظلم کرتے ہو لوگوں پر، کہ اگر وہ تمہیں دودھ نہ دے تو جادو کر دیتے ہو، وہ ان کی بھینسیں جو ہے خون دینی شروع کر دیتی ہیں، یہ تو ظلم عظیم ہے۔ تو کہنے لگا جی آپ جو ہیں آپ نے میرا دودھ بند کیا، تو بڑے غصے سے اس نے ایسے دو ہاتھ ہوا میں لہرائے اور اڑنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی طرف سے دادا صاحب کو بتایا کہ میں بہت بڑا جادوگر ہوں۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے جو جوتے مبارک تھے ان کو اشارہ کیا، دونوں جوتے اڑے اور سارا لوگ وہاں کھڑے تھے سب دیکھ رہے تھے، ایسے اڑے اور اس کے سر پر پڑتے گئے، وہ نیچے آتا گیا، سر پر پڑتے گئے نیچے آ گئے۔ جب نیچے آیا نا وہ جادوگر تھا، اس کو پتا تھا یہ جادو نہیں ہے کیونکہ جادوگر تھا، تو اس نے جب نیچے آیا، نیچے آتے ہی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں گر کے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو فرمایا داتا صاحب نے فرمایا جی کہ جو تو کام کرتا نا یہ کام تو ہماری جوتیاں بھی کر لیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے بابا جی سرکار فرماتے تھے پتر داتا صاحب کی جوتیاں پڑھنے سے
اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ بزرگوں کی جوتیوں میں اتنی برکت ہے، اس کے سر پہ پڑی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور پہلا خلیفہ بھی وہی بنا تھا؟ ہاں جی، پہلا خلیفہ بھی وہی۔ اور اس سے آگے بھی نسل چلی تھی داتا صاحب کی۔ جی جی، ہاں سبحان اللہ، کیا خوب ارشاد فرمایا۔ ناظرین کرام، توجہ کے ساتھ ذرا بات کو سنیے گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام آپ اپنے تخت پر تشریف فرما تھے، تو آپ نے نا اپنے جو محفل میں جو تشریف فرما تھے، آپ کے امتی، آپ کے جو اولیاء اللہ تھے، جو نبیوں کی صفوں میں بیٹھتے ہیں، وہ اولیاء اللہ بھی بنتے ہیں۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ آج آپ کے ساتھ میں گفتگو کروں گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت مجھے لا کے دے گا؟ تو ان میں سے ایک جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضور میں لے کے آؤں گا ملکہ بلقیس کا تخت، میں لے کے آؤں گا ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر تک لے کے آئے گا؟ وہ کہنے لگا یہ آپ کی محفل برخاست ہونے تک، محفل برخاست ہونے کے جو وقت تھا نا وہ 3 یا 4 گھنٹے تھے، کہتے 3-4 گھنٹے تک آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بیٹھ گئے تو آپ نے کسی اپنی نا محفل میں جو بیٹھے تھے امتی جو آپ کے تھے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ جو اپنا ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کے آئے گا؟ ان میں سے آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا حضور میں لے کے آتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر تک؟ کہا جی آپ حضور آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ آنکھ بند کر کے کھولیے، آپ کی بند آنکھ بعد میں کھولے گی، تخت پہلے آ جائے گا، تخت پہلے آ جائے گا۔ تو جب آپ نے ایسے کیا تو تخت آ گیا۔ تو پوچھا بھی یہ کیسے آیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس آصف بن برقیہ کے لیے قرآن کریم میں اس کا ذکر آ گیا ہے۔ کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب، فرمایا کہ اس کے اندر کتاب میں سے کچھ علم تھا، اس کے اندر کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ حضور جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم ہو اور وہ کہے کہ آپ آنکھ بند کر کے کھولیے، آپ کی آنکھ جو بند ہے وہ بعد میں کھلے گی، تخت پہلے آئے گا۔ ارے یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ولی کا یہ مقام ہے کہ جو تھوڑا سا علم تھا کتاب میں سے، اور آپ کا یہ مقام ہے کہ آپ نے نبی علیہ السلام اور نبی اللہ کو کہا کہ حضور آپ اپنی آنکھ بند کر کے کھولیے، آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی، تخت پہلے آئے گا۔ آپ کی یہ مقام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی، اور آپ کے ولی کا یہ مقام ہے کہ تخت آ گیا ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو امتی ہیں، جو ان کے اولیاء اللہ ہیں، جن کو داتا علی حجویری کہتے ہیں، ان کا کیا مقام ہوگا، ان کا کیا مقام ہوگا؟ حضور سیدی فیض عالم حضور داتا گنج بخش کا کیا عالم ہوگا؟ اور آپ کو بتاتا ہوں حضور سیدی حضرت 11ویں والے پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام ہوگا؟ حضرت بابا فرید کا کیا مقام ہوگا کہ جن کا صدقے سے آسمان سے جو ہے شکر کی بارش ہوئی؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کا یہ مقام تھا کہ آپ منبر پہ بیٹھے تھے، اچانک آپ تقریر کرتے کرتے ایسے ہاتھ کیا اور پھر ایسے کیا اور دیکھا یہ سارا جو بازو تھا نا گیلا ہوا تھا۔ کسی نے کہا حضور آپ تو گئے بھی نہیں، کہیں آئے بھی نہیں، کہیں گئے بھی نہیں، آپ کے یہ جو ہاتھ ہے گیلا اچانک کیسے ہو گیا؟ کہا میرے جو مرید تھے وہ نہ دریا سے آ رہے ہیں اور انہوں نے ادھر مجھے کہا یا غوث پاک المدد ہماری مدد کیجئے، تو میں نے ادھر بیٹھے ہی ان کی مدد کی ہے، وہ ڈوب رہے تھے، میں نے ان کو کشتی میں ترا دیا ہے۔
تو ناظرین کرام یہی ان کا مقام ہے، حضور سیدی فیاض عالم کا بھی یہی مقام تھا۔ تو ناظرین کرام انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو ہوتی رہے گی۔ تو میں عاطف صاحب سے سوال کرتا ہوں، جی حضرت یہ ارشاد فرمائیں، حضرت سیدی فیاض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی سخاوت کیسی تھی؟ آپ کی سخاوت جیسے سمندر ٹھاٹے مارتے ہیں ایسے ہی تھی۔ اللہ اکبر۔ ظاہر ہے یہ اولیاء کی پہچان ہے بے شک۔ کہ وہ سخی ہوتا ہے، اس کے پاس جو بھی مال آتا ہے وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اور آپ اس طرح مطلب سخاوت کرتے تھے کہ آپ کو اتنا شوق تھا کہ آپ جب دیکھنا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو آپ دائیں بائیں دوستوں سے قرض لیتے، قرض لے کے اپنے استعمال میں بھی نہیں لاتے، ادھر سے لیتے ادھر سے سخاوت کر دیتے، ادھر سے لیتے ادھر سخاوت کر دیتے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ میری نا نماز میں حلال آنے لگ پڑا، اور میں نماز پڑھتا تو نماز میں یہی سوچتا یار ادھر میں نماز پڑھوں گا پیچھے قرض دار کھڑا ہوگا، ادھر میں نماز پڑھوں گا اور قرض دار پیچھے ہوگا اور کہے گا قرضہ نکالو۔ کہتا کہ میری عبادت میں خلل آنے لگ پڑا۔ صحابت کا بھی آپ کو شوق تھا اور عبادت بھی رب سے جو ملاقات نماز میں وہ بھی خلل آ رہا تھا۔ تو کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوا۔ تو داتا صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی ایک اللہ والے ملے۔ اللہ اکبر۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بھی ایک اللہ والے ملے۔ تو مجھے ملنے کے بعد کہتے ہیں عثمان علی خیر ہے، پریشان ہے، کہہ رہے جی بات یہ ہے کہ میں لوگوں سے لے کے قرض تو آگے لوگوں کو سخاوت کر دیتا تھا، اب میرے پہ قرض اتنا چڑھ گیا ہے کہ بس نماز کے دوران مجھے یہی ہوتا ہے کہ ادھر نماز ادا کروں گا ادھر قرضہ پیچھے ہوگا۔ تو کہتے وہ اللہ والے داتا صاحب علیہ رحمہ کو کہنے لگے کیا تو خدا بننا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہتے نہیں خدا تو نہیں بننا چاہتا۔ کہتے تو یہ شان خدا کی ہے کہ وہ پوری کائنات کو کھلاتا بھی پلاتا بھی ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں۔ تو خدا بننا چاہتا ہے، تجھے جو اللہ نے عطا کیا ہے اس میں سے دے دے، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اس میں کوئی تمہیں پوچھ نہیں ہے کہ بھئی تم نے وہ فلاں بندہ آیا تھا تیرے پاس تو اس نے تم نے کیوں نہیں دیا؟ بھئی جب تیرے پاس ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو تجھے عطا کیا تھا وہ تو دے چکا، تو جب نہیں تو اب اس میں تجھے کوئی اس پہ پوچھ اور تجھ سے کوئی بات نہیں ہوگی، تو بس جو ہے وہ دے دے، جو نہیں ہے تو انکار کر دے۔ اس میں ایک بات بس میں کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں، خاص کر ہم جیسے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، جی کوئی مسئلہ آ جائے نا، کوئی ایسا لین دین کا کوئی معاملہ، تو کہتے ہیں جی آپ تو ماشاءاللہ بادشاہ ہیں تو آپ نے نہیں صلہ رحمی۔ بھائی صلہ رحمی ٹھیک اچھی بات ہے کہ ماں باپ بہن بھائی سے کرو، صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لوگوں کے آگے رکھ دو۔ صلہ رحمی کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں مطلب کیا ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی بھائی آ گیا، بہن آ گئی، چچا تایا دوست آ گیا تو آپ کے پاس 10 20 50 100 1000 جتنے ہیں اس کی مدد کر دو، کر دو، اگر ہے تو کر دو، اگر نہیں تو انکار کر دو۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ دن معاشرت میں پوچھے گا نہیں، کیونکہ اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ اس کے حال کیا ہے، حالات کیا ہے، یہ دینے والا بھی ہے کہ لینے والا ہے۔ اب جو کہنے والا تو وہ تو کہہ رہا ہے، اس کے کہنے پہ کیا ہے؟ لوگوں نے تو انبیاء اور اولیاء کو بھی نہیں بخشا، تو عام بندے کی کیا ہے؟ تو اس لیے کہ بات کرتے وقت بھی یا پھر علم ہونا چاہیے، اگر نہیں تو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ یوں ہی بیٹھے کسی پہ فتویٰ نہیں لگا دینا چاہیے کہ بھئی آپ تو بادشاہ ہیں، آپ کو صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ صلہ رحمی کا پہلے مطلب تو پتہ ہو پھر اس پہ بات کرنی چاہیے، اس لیے ہر بندے کو دین کا گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا خوب۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، علم میں برکت کا عمل، روزانہ نماز فجر کے بعد آپ 11 بار درود پاک پڑھیں، پھر اس کے بعد 21 بار اللہ کا جو نام ہے یا علیم، اس کے بعد پھر 11 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔
یہ پانی پر دم کر کے پی لینے سے علم میں نافع حاصل ہوتا ہے، نافع حصول ہوتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ سماعت فرمائیے گا، نماز فجر کے بعد 11 بار درود پاک پڑھیں، جو بھی آتا ہے، اس کے بعد یا علیم 21 بار پڑھنا ہے، پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پانی پر دم کر کے پی لینے سے علم نافع کا حصول ہوتا ہے، زیادہ علم یعنی کہ آتا ہے۔ تو ناظرین کرام، حضرت قول مبارک حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مخلوق خدا کو کھانا کھلانا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جو گھر کی زکوٰۃ ہے، گھر میں آئے مہمان کو کھانا کھلانا گھر کی زکوٰۃ ہے۔ تو ناظرین کرام، میں دعا کرتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ امین نقشبندی صاحب سے انشاءاللہ نعت سنیں گے۔ تو آپ میرے ساتھ نعرہ لگائیے گا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد جشن داتا علی حجویری زندہ زندہ باد۔ زندہ باد۔ تو دعا کریے گا، آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وصحبہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بری غم مرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ یا الہی، ہم نے جو آج کی نور ہدایت ٹرانسمیشن کیا ہے، مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غلطی کوتاہی ہوگی اور نبی علیہ السلام کے صدقے معاف فرما۔ حضور سیدی فیاض عالم کے صدقہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک ہیں، مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نذرانہ تن تحفہ تن تبرک پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا حضرت آدم اسلام سے لے کے آج تک جتنے دنیا فانی تو مومنین مومنات مسلمین مسلمات ایمان کے علی سے جا چکے، مولا سب کے صالح ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا حضور سیدی فیاض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا تمام اولیاء کرام کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا کرونا وائرس سے ہمیں نجات عطا فرما۔ مولا اپنا فضل، اپنا کرم، اپنا رحم عطا فرما۔ یا الہی رحم کر تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں، ان کے صدقے جنت صلی علیہ کہتے ہیں، ان کے صدقے جنت صلی علیہ کہتے ہیں۔ مولا جتنے بھی میرے پیر بھائی اور دیگر دوست احباب جو ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور جن کی یہ خصوصی کاوش ہے اس ٹرانسمیشن میں، مولا ان کی یہ کاوش اور ان کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما، اپنا فضل اور کرم عطا فرما۔ یا الہی جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرما، گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، مولا سب کو شفاء کلی عطا فرما، سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ مولا ہمارے گھروں میں سے جو بھی کوئی بیمار ہے، مولا سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ بی سیدنا مولانا محمد صحابی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ کیا ہوا بیمار؟ یا الہی ہمارے پیر بھائی جناب محمد مشتاق یوسف صاحب جو بیمار ہیں، چائنا اسکیم والے، چائنا اسکیم کے صدر، مولا ان کو شفاء کلی عطا فرما، مولا ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ حضرت امام زین العابدین بیمار کربلا کے صدقہ آپ کو شفاء کلی عطا فرما۔ یا الہی جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ جو کرونا وائرس میں مبتلا ہے، مولا ان کو بھی شفاء کلی عطا فرما۔ مولا ایسی بیماری سے، کرونا وائرس جیسی بیماری سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یا الہی کرم، اپنا فضل اور اپنا رحم عطا فرما۔ واللہ خیر الرازقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اللهم عافيني في بدني، اللهم عافيني في سمعي، اللهم عافيني في بصري، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ بحق گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ یا گنج
گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم سخی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم داتا جی کرو کرم کرواؤ کرم دونوں جہاں میں رکھنا شرم تو صلی اللہ تعالیٰ علی بی بی سیدنا مولانا محمد و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی امین. نقشبندی صاحب. جی بلال صاحب. جی منقبت داتا علی حجویری سنا رہے ہیں. میں ضیاء صاحب کا کلام جی ارشاد فرمائیں. تو چند اشعار. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. بہت شکریہ. اس ناچیز کو کوئی گل پلے نہ تھا، آپ نے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. آپ کی محبت آپ کا شکریہ. جی ارشاد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اتنا مانوں سو آقا میں تیرے قدموں سے. اتنا مانوں سو آقا میں تیرے قدموں سے. مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا. عادت نعت ہے میری بخشش کا. نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا. نعت پڑھتے ہوئے میں پل
جوان